وسندی امام نورایہ شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے بابرکت جہلم شریف آخری جمعرات دی پاکیزہ تقریب سعید وچ حاضر ہیں۔ اللہ پاک اساں سارے دی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرماوے۔ اللہ پاک جل شانہ و طفیل مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم آپ دے درجات بلند فرماوے اور آپ دے فیوز و برکات اساں جمیع اہل ایمان دے جاری و ساری فرماوے۔ حضرات گرامی، شیخ محقق حضرت شاہ الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں زیارت قبور مستحب است باتفاق۔ اہل ایمان مشائخ صالحین بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضری دینا جمیع اہل ایمان دا اتفاقی نظریہ ہے کہ یہ عمل مستحب۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں آپ دے نال حضور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا ہی تذکرہ فرمینے آپ ارشاد فرمینے کہ زیارت قبور دے بے حد و بے حساب فوائد ہے۔ حضرت امام موسیٰ کاظم سے دی مزار مبارک کے بارے امام شافعی رحمت فرمینے قبر موسیٰ کاظم دریاب مجرب لإجابت الدعاء۔ آپ فرمائیں حضرت امام موسیٰ کاظم سے دی جڑی مزار پرانوار ہے ایک قبولیت دعا واسطے ایک دریا کے مجرب ہے، یعنی جہاں بھی گناہگار شخص آپ کی مزار پرانوار پہ حاضری دے گے اللہ رب العزت دی ذات حضور آپ دے توسل نال دست با دعا دی گئے سوال ہی پیدا نہیں تھیلا کہ اللہ کریم کی بارگاہ وچوں خوش بخت کو بخشش نصیب نال حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں زیارت دے نال ایک مشائخ کی بارگاہ وچ جڑا عظیم روحانی فائدہ ہے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ایک کامل دی حیات وچ فائدہ تھی دے کامل دے وصال دے بعد پیدا نہیں تھیلا، بلکہ حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یستمد فی حیاتہ یستمد بعد مماتہ۔ آپ فرماتے ہیں جنہ دی بارگاہ وچ جنہ دی حیات ظاہری وچ انسان مدد حاصل کیتا ویندے اللہ کریم دی بارگاہ وچ کرم دیندے، جنہ دی زندگی پاک وچ جنہ دی حیات مطہرہ وچ انسان کو اللہ کریم دی ذات کرم نال مدد نصیب کیتی ویندی ہے، مثال دے بعد ہی نصیب کیتی کاملین دے فیضان وچ انقطاعیاں دا جی میں حیات ظاہری وچ فیض ملنے مثال دے بعد ہی فیض ملنے، بلکہ صالحین نے اتنا تک دین دے کتاب ذکر فرمایا شیخ کامل دی حیات ظاہری وچ اگر ایک حصہ فیض ملتے مثال دے بعد روح سے فیض ملتے۔ اور کاملین دے بارے اہل علم دا نظریہ ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار۔ اللہ کی ذات جڑے محبوب ہے وہ عام انسان دی موت دی مثل موت نہیں پیڑ دیں گے، اللہ دے محبوب دے انتقال ہونے ایک دار کو بے دار کو منتقل ایک گھر چھوڑے دیں بے گھر کو اختیار فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرمائیں میں میرے آقا کریم علیہ السلام دی ذات دے بھی قانون قدرت کی تکمیل ہے، اگرچہ لوگوں دے مختلف نظریات نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ دے بارے میں کہ میرے آقا محبوب پاک علیہ السلام کی پاک ذات کی ذات کا وصال بعض نے لکھے کہ انفصال روح نہیں کیا استطار روح ہے کہ نبی علیہ السلام دی جڑی حیات ہے یا وصال ہے کہ رافع الحیات نہیں ساتر الحیات ہے، جبکہ مستور دا عقیدہ باطل ہے مرفوض عقیدہ درست ہے، لیکن آنے واحد تکمیل فرمان ذوالجلال سے
نبی پاک علیہ السلام دی ذات دی جڑی آیات مبارک ہے اللہ دے فرمان دی تکمیل تھئیے بس رب دا حکم پورا تھے آج بھی نبی علیہ السلام دی آیات مبارکہ وہ ہے جڑی گنبد خضرا دے مکی دی مسجد نبوی دے محراب مبارک دے وہاں یعنی نبی پاک علیہ السلام وہ آیات مبارکہ نال موجود الانبیاء احجاء فی قبورہم یصلون ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء یہ اللہ رب العزت کی ذات و محبوب کا مقام ہے اور ایویں ہی صالحین کا مقام ہے حضرت امام جلال الدین فرماتے ہیں میرے آقا نبی علیہ السلام کا ذات ہی ہو ہے کہ اج بھی محبوب پاک علیہ السلام گنبد خضرا وچ قیام فرما دے پنج عمل جڑے جاری و ساری جنہیں بھی اندر انقطاع آیا ہی ہے اور یہ بھی شریع حکم ہے کہ انسان جلے اپنے گھر داخل دیوے آگے اہل خانہ دے سلام کرے اہل ویال جو گھارے جو موجود نہ دے پڑے السلام علیکم فرمایا فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ جے کر اہل خانہ بچوں گھر والے بچوں گھارے کوئی موجود نہ ہوئے بل کیا کرے فرمایا فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے نبی علیہ السلام بھی ذات سلام پڑے تھر ساڑھے پتن ساڑھے اے ملک ساڑھے اے آقا کریم علیہ السلام کا قیام مدینہ دے یہ باب ہے سرکار دی حیات شہری میں رہن والی دی امت 15ویں صدی وچ عمل کے رہن والی دی امت جیڑا بندہ ہر وچ اہل خانہ دے حاضری دے بعد سلام پڑھے ہم کا سلام کا جواب مل سی اگر اہل خانہ کہنی کیا کرے فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے اپنے محبوب پاک علیہ السلام کے سلام پڑھے اپنے گھر کے حضور کے سلام پڑھے فرمایا ہاں اپنے گھر کے سلام پڑھے وجہ فرمایا لأن روحہ حاضرۃ فی بیوت اہل الاسلام کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح پرفتو روح مبارکہ جمیع اہل ایمان دے گھرے دے اندر موجود ہو دیئے جیڑے امتی سلام پڑھے حضور علیہ السلام کی ذات یعنی محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ بھی جو خوش وقت کرم تھی نال حضرت امام جلال الدین فرمایا پانچ عمل کا نبی پاک علیہ السلام علیہ کرے دے فرمایا پہلا پنجے میں جو النصر فی آمال محبوب علیہ السلام اپنی امت آمال نے یعنی امت آمال دا مشاہدہ فرمایا وشاہد علی اعمال امت محبوب پاک علیہ السلام ساتھیوں ہیں جڑے اعمال امت کے حاضری ہیں ناظری ہیں چاہے امت دے اعمال کا تعلق ظاہر نال ہوئے تائیں حضور علیہ السلام دے لگے باطن نال ہوئے تائیں یہ لگے اعمال کا تعلق جیڑی صورت ہوئے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ علم چھے 15ویں صدی ہی حضور دے لگے آپ آج ہی بابرکت پاکیزہ محفل جلوہ فرماؤ جتنا حضرات ہیں کہ حضور دے سادے اعمال بھی علم چن سادہ شکلہ بھی سرکار دے علم چن جہاں سادے والدین نے سادہ نہ رکھے سادے نہ ہی حضور یعنی نبی پاک علیہ السلام ساتھ بھائی نیم ہی جان دے بھائی پیسی سادہ شکلہ ہی سرکار جان دے حضور سادے نہ ہی اور جیڑے سادے اعمال جیڑا وہ جیسا جھوٹے بیٹھے ہیں سب دا سب سرکار دے باقی دا محفل بیٹھے ہیں کیا پڑھے کیا نہیں پڑھا درود کتنی باری پڑھے کلمہ شریف کتنی باری پڑھے کولی شریف کتنی مرتبہ پڑھے اپنے دل دی ذکر مصطفیٰ سنتے کیا کیفیت ہے ہی کیفیت تک نہیں نبی پاک علیہ السلام یعنی جلی و خفیدہ معاملہ ہی ہو مراد ہے کہ ہر زہر و باطن نے ایک اکبر و اصغر ڈاٹھے چھوٹے ڈاٹھے بڑے عمل کو نبی علیہ السلام دوسرا عمل حضرت امام جلال الدین فرماتے ہیں کیا ہے استغفار اللہ من السیئات امت گناہ تھی تو من نبی علیہ السلام بخشے دی دعا فرمایا یہاں مدد رسول یہاں نبی کریم علیہ السلام دی امت دے حاکت مدد گناہ سادے بخشے دی دعا حضور فرماتے ہیں مولا میری امت گناہ دعا آقا کریم علیہ السلام دی پاک زادہ کرم امت معاملے شامل ہار رحمت
بخش دی دعا حضور فرمائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا محبوب پاک علیہ السلام کی حدیث ہے سرکار فرماتے ہیں حیاتی خیر اللہ و مماتی خیر اللہ میری حیات میری امت کی تے بہتر ہے میری ممات کی امت کی تے بہتر صحابہ کی سنا حیات کی میں بہتر ہے ممات کی میں بہتر ہے سرکار نے فرمایا حق اور باطل میں مصطفیٰ نے واضح کر دیتے حلال تے حرام کو واضح کر دیتے میری امت حق کی جان دیے باطل ہی جان حلال ہی جان دے حرام ہی جان دے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حق و باطل کا امتیاز حلت و حرمت فرق واضح ہے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات امت حق کے چین بنیاد تو بہتر ہے میرا وصال فرمایا کی واسطے بہتر ہے امت نے کیا کرے سی میں گنبد خضرا وچ اللہ کا شکر ادا کرے سی امت اگر گناہ کرے سی میں مصطفیٰ گناہگار امتی بخشے دی دعا کرے سی آقا کریم علیہ السلام کی بات صاحب فرمان بھی ثابت کیا کہ محبوبان خدا دی آقا کریم علیہ السلام کی ذاتی یہ مدد نیکی امت کرے شکر حضور ادا کرے گناہ امت کرے بخش دی دعا حضور فرمائے یعنی یہ مدد مصطفیٰ نبی کریم علیہ السلام دی امداد امت فرمایا عمل صالح حضرت امام جلال الدین فرمایا تریجا بابرکت آپ فرمایا تریجا عمل مبارک ہے وَتَرَدُّدُ فِي أَقْدَارِ الْأَرْضِ لِحَلُولِ الْبَرْكَةِ فِيهَا چوتھا وَالْكَشْفُ عَنْهُمُ الْبَلَايَا پنجواں فرمایا بحضور جنازت من مات من صالح تریجا عمل سرکار آقا کریم علیہ السلام کی ذات واسطے کوئی قید و بند نہیں بظاہر گنبد خضرا میں جلوہ فرما ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ کوئی پابندی نہیں کوئی قید نہیں جت چاہیں چیرلے چاہیں جیڑی صورت میں چاہیں آقا آئی سکتے سرکار مانوی صاحب کوئی پابندی کہلی نبی علیہ السلام واسطے کہنا میں برکتے بخشن دی خاطر سرکار جت چاہیں آئی سکتے سرکار جت چاہیں مانوی صاحب کئی دلیلہ موجود ہیں حضرت بی بی سلمہ انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جی حدیث ہے سوچے برکت واسطے آپ فرماتے ہیں محرم الحرام شریف دی ڈاہی جمعۃ المبارک دا دی مدینہ الرسول نبی پاک اسلام کی بازار بابرکت شہر معظم میں میں تربیوں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ دی خدمت حاضر تھی مناقب اہل بیت جی حدیث آخری باب دی حدیث محرم شریف دی دا جمعۃ المبارک دا دی ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ دی خدمت وچ حضرت سلمہ انصاریہ بی بی دے پہنچی تا بی بی دے ڈٹھا ام المومنین کو تا آپ دی حضرت بی بی سلمان ساریہ فرمائے میں سوال کیتا ام المومنین کو بی بی آپ کیوں ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہ آیا میں ہون نبی کریم علیہ السلام کی ساتھ دی خواب وچ زیارت کی تھی ہون محبوب علیہ السلام دی میں نیند وچ خواب وچ زیارت کی تھی آقا دو عالم محبوب دو عالم فخر آدم بنی آدم سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کو میں ای حال میں دیکھے اللہ رأس ہی وَلِحْيَتِهِ الْقُرَابَ کہ نبی علیہ السلام دے سر مبارک دے اور داڑھی مبارک دے دوبارہ میں پوچھے نبی پاک علیہ السلام کو سنا آپ دی یہ حالت کیوں ہے آقا کریم علیہ السلام نے جواب میں جی شاہ فرمایا ام المومنین فرمیدن سرکار فرمیدن اے ام سلمہ شہید کو قتل حسین آنفا حسین میں مصطفیٰ دا شہید کا گتا کہ کربلا میں مصطفیٰ نہیں حاضر علماء فرمیدن دلیل ہے میری آقا نبی پاک علیہ السلام دی ذات کہ وصال دے بعد
این دنیا کائنات اتنا فیضان محبوب کریم علیہ السلام دا کہ معاملات تو باخبر بھی ہے جیت چاہیں برکتے بخشن دی خاطر سرکار آئی سکتن سرکار والی کہ محبوب پاک اسلام دی عظمت و شان ایک دلیل مبارکہ ایک دلیل شان ولایت حوالے نال سنو حضرت شیخ عبدالقادر طباطوطی رضی اللہ عنہ وقت دے بہت بڑے کامل بزرگ ہیں حضرت شیخ عبدالقادر طباطوطی رضی اللہ عنہ آپ وقت دے بہت بڑے کامل بزرگ ہیں آپ حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھ رہے اور تفسیر روح بیان میں امام اسماعیل حقی رحمت اللہ نے بھی دیکھا حضرت شیخ عبدالقادر طباطوطی رضی اللہ عنہ کہ تو مرید حضرت امام جلال الدین فرمانے میرے کو آ گئے آپ دے دست حق پرست جڑے بیعت آپ دے تو مرید آپ فرمانے میرے کو آ گئے ایک مرید میں کو آگا لگا کہ جڑی راہ گزری ہے میرے شیخ کامل دا قیام میرے کو آ دوسرا مرید بولیا امام جلال الدین فرمانے میں حضرت شیخ عبدالقادر طباطوطی دا مرید ہوں اے جڑی رات گزریے آپ میرے کو تشریف فرما حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں پہلے کوئی نظر ماری دیکھا توجہ نہ دوسرے تو بھی توجہ نہ دیکھا بندے دور شیخ ایک وقت ہی کو دوہیں دا دعویٰ بھی ہی کو ہکے شیخ دا قیام تو مختلف مقامے دے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں این مسئلے دے حال کو اپنے ذہن کو عاجز پاتا بھئی ایک شیخ دے قیام دے دو بندے دعوے دار ہیں این ایک وقت ایک بندہ دوسری کی لئے حاضر تھی سکتے آپ فرمانے میری ذہن عاجز آ گئی میں فیصلے دے رہا ہوں وہ بندے دوہیں بڑے جذبات چاہتے ہیں کہا لگا اگر میرے کول میرے شیخ کا قیام نہ ہوئے تو میری بیوی طلاق یعنی معاملہ معلق بھی شرط کی تجھے بھی حق اٹھا لیا حضرت امام جلال الدین فرمانے جلے معاملہ تا سخت دیا میں بل روک گیا ہوں کیا فیصلہ کرا فرمانے میں ایک ترکیب پڑی فارسل تو قاصدی لشیخ عبدالقادر طباطوطی میں اپنا قاصد بھیجا فن شیخ عبدالقادر طباطوطی سے انہی خدمت آج کل تہارے دو مرید تہارے ہی کے وقت کی قیام دا دعویٰ کریں حلف طلاق دا چندے میرا ذہن قاصر فیصلے کو عاجزاں آپ فیصلہ فرماؤ این کول ہاوے دے مرید دے کول قیام پذیر آوے حضرت شیخ عبدالقادر طباطوطی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں تیرا ذہن قاصر بھی عاجز آگے ہم قاصر کو بے فرمانے شیخ عبدالقادر طباطوطی فرمانے قل لہو فن جلال الدین دعا لو قال لی اربعون انی بتو اندہم لصدقو ایک دو بندے بیٹھے آگے مگر 40 بندے میرے قیام کا دعویٰ کرے ہی کے وقت میں 40 بول موجود لوگ آتے ہیں اے معاملہ عقل دے لوگ آتے ہیں اے معاملہ عقل دے خلاف ہے عقل دے خلاف ہی میں قبلہ موجزہ اے معاملہ انبیاء ہے جیڑی کرامت اے معاملہ کاملی ہے جیڑی قدرت اے معاملہ رب ذوالجلال قدرت بھی عقل دے وچ نہیں آندی کیونکہ اللہ کا کمال ہے موجزہ عقل وچ نہیں آندا انبیاء دے کمالات نال تعلق ہے کرامت بھی اللہ دے ولی دی عقل وچ نہیں آندی کرامت موجزے تے قدرتی تعریف بھی ہے جڑی عقل کو بلند ہوئے جڑی عقل دے وچ آوے نا ہمارے خدادات ہی کو آدم جڑی چیز خلاف عقل ہوئے عقل وچ نہ آوے اگر ولی نہ تعلق ہے تا کرامت شمار تھی دے اللہ کے نبی نہ تعلق ہے موجزہ شمار تھی دے اللہ دی ذات نہ لگا تعلق رکھ دے اللہ دی قدرت شمار تھی دے دسواں چاند کروڑن سکھا ہے سکھا ہے عقل چ نہیں آندا کہ چاند ترٹ پوے لیکن سرکار تروڑے
لیکن سرکار تروڑے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا کمال ہے. سورج لہ بنے پل پلے، اب گلے جان دیے گا نہیں، خلاف عقل ہے. لتھا ہو یقین بلے جدن جائے لانا لے گے فل اپنے وقت تے فلسی فل وقت تے ناسی، لیکن لہے وقت تے بلے بے وقتا یہ وجہ کیا ہے؟ خلاف عقل ہے. علماء فرمائیں جیڑی عقل وچ نہیں آندی ایہو اللہ دے نبی دے منصوبے تے کمال نبوت ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ لتھا ہویا ولیا تے سرکار نبی علیہ السلام دی دعائے پاک دے الفاظ بڑے کمال دے کہ چکن رہ چکا ہا تے فلامان دی ضرورت پئی ہے. فلامن والے سرکار ہم تے جنہیں دی خاطر ولیا ہوں مولا کائنات حضرت علی صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار جلے دعا فرمائی چوکتا گئی ہے ایک نماز یہ علی سے بھول کے نہ چھوڑی ہے، دیدہ دانستہ چھوڑی تھی. یان دے ہم کے نماز کا ٹائم گیلا ہوئے، لیکن انہیں سرکار دی ساتھ دے آرام دے رب دی عبادت قربان کر دیتی. کیوں کہ نمازیں گر قضا ہوں تو پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کا ادا. فرمایا جے کر نماز چک دوسی تفل یہ شریعت محبوب ہے جیڑی حکم دے دیئے کہ اگر قضا تھی گی یہ بل پڑھ سکتی تے جیڑی سرکار دی صاحب دے دیدار دا معاملہ اگر دیدار مصطفیٰ چک یا تو فتح پڑھ کے لئے نصیب. یعنی سرکار دو عالم سلم دی پاک ذات دے دیدار تے قربان کی نماز. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے اعلی حضرت امام علیہ سنت فرمائیں سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چاند، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. آدھا حضرت امام اہل سنت فرمائیں سرکار دی عظمت و شان ہے کتب احادیث چے ہے لوگیں دے اندر ذوف ایمان پیدا تھی گی. آدھن حدیث ضعیف ہے. حضرت امام حاکم رحمت اللہ علیہ مستدرک شریف فرمائیں وَصَحَحُ الْحَاكِمُ امام حاکم فرمائیں اے حدیث درجہ سیت کو پہنچے کوئی راوی کمزور نہیں. کہ سرکار دعا فرمائی اللہم ان علیجن کان فی طاعتکا و طاعت رسولکا فردد الیہ الشمس. اے اللہ علی تیری اطاعت چاہا تیرے رسول بھی اطاعت چاہا. ایک مسئلہ تو صحیح دسو، تیری اطاعت میں چاہا تیرے رسول بھی اطاعت چاہا. نماز اللہ سے فرض فرمائی، اللہ دے حکم تے پڑھیں گے نمازاں اثر گئی تا چوک ہے علی سے اللہ دی اطاعت رچی دے. یہ 20 دے الفاظ دے غور کر رہے نا. نماز دا وقت ختم تھی گیا، سورج لہ گیا، نماز رہ گئی. لیکن جگہ نماز رہ گئی حضور بیٹھے عرض کرنے اللہم ان علیجن کان فی طاعتک، علی تیری اطاعت. نماز چھٹ گئی، اطاعت کیا رہی؟ وطاعت رسول کا تیرے محبوب دی اطاعت چاہا. محبوب دی اطاعت کتاب پڑھنی چاہیے. چلو سرکار جو آرام پذیر ہم دو دے مولا کائنات محبوب دو عالم علیہ السلام دی اطاعت چاہا. رب دی نماز چھٹیوں کی بھی اطاعت ہے. علماء دین مشایخ اسلام بزرگان دین دا نظریہ ہے فَأَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ وَإِخْبَارِهِ وَبَيَانِهِ فَلَا يَجُوزُ الْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. اللہ پاک نے سرکار کو ایسے مرتبے دے قائم فرمائے کہ نبی پاک علیہ السلام قائم مقام رب ذوالجلال، یعنی فَأَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ، اپنے قائم مقام بڑھے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دی ذات جیڑے معاملات فرمائے فی امرہ حکم و نہیہ نہیں بیچے و اخبارہ خبر بیچے و بیانہ بیان بیچے. فلا یجوز الفرق، فرمایا فرق جائز نہیں کہ اللہ رب العزت
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات معاملات ایک امتیاز کی بندے کہ اے حکم رب دے اے حکم رسول پاک دے اے نہیں رب دیے اے نہیں رب دے رسول دیے فرمایا سوال نہیں پیدا نہیں تھیدا قرآن مقدس کا فیصلہ ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ چاہے رسول پاک کی اطاعت کی تھی اللہ دی ذات کی اطاعت فرمایا جنہاں مولا کائنات علی سی سرکار دی اطاعت وچ بیٹھے ہم علی سی دا پڑھنا اے اطاعت مصطفیٰ ہے تے جیڑی اطاعت مصطفیٰ ہے فیصلہ قرآن دے مطابق ہی ہے اطاعت خدا اے میرے آقا محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت و شان ہے یہ بنیاد پہ حضور سلطان العاشقین سلطان المشائخ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا ایک دی دم دم سکے جڑا ایک کو تو کر جانے لوگ سمجھے ملاون شرک سلطان العاشقین حضور خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نکھیڑا شرک جے رب کے رسول کو نکھیڑے ہی ہو شرک اللہ دے رسول کو جدا کرنا شرک سلطان العاشقین علیہ رحمت کا فرماندے ایک جاہل احکام شریعت ایک جاہل اسرار طریقت جیوے کیا دریافت حقیقت کون کے بھولے بھولے فاش فرید کے بعد سنا دوں عالم جاہل شاہ گدا دوں جے کوئی چاہے فقر فنا دوں اپنے آپ کو بولے آدھی سمجھ ہدایہ کافی سمجھ کفایہ کر پرزے جلد بکایا بھی ہو دل قرآن کتاب ہے اللہ پاک میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما رہا سین اللہ پاک درجات بلند فرماوے کہ آسان عالیہ کو قیام قیامت آباد و شان فرماوے تمام حضرات اللہ پاک بکرم نال بسم اللہ شریف نال الحمد شریف نال قل شریف اور بلاخ قل شریف اور سایہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله